یہ بھائی کرپٹو کرنسی اور شیئرز مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں انویسٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو دیکھیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہمارے علماء میں اختلاف ہے. بہت سارے علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ یہ ایسی کرنسی ہے جس کو ابھی تک کسی ملک نے یا جس ملک میں یہ لیگلائز نہیں ہے، باقاعدہ کرنسی کے طور پر متعارف نہیں ہے، حکومت نے اس کی ذمہ داریاں نہیں لی ہیں، تو اس میں غرر بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور کوئی پیچھے حکومت بھی اس کے سپورٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں کرنسی ہے نہیں، اور اس وجہ سے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اور لیکن بہت سارے علماء دیگر بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت بطور حق یہ جائز ہے. اگر ملک اس کو اللیگل قرار نہیں دیتا ہے تو اس کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت جائز ہوگی. تو حکومت پاکستان نے اب لیگلائز کر دیا ہے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کو. تو جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے فتوے پر عمل کر کے اگر کوئی کرپٹو کرنسی خریدتا ہے تو اس کے لیے گنجائش نکلے گی، اور جو ان کے فتاوی پر عمل کرتا ہے، جو منع کرتے ہیں، تو احتیاط اسی میں ہے اور وہ نہ کریں تو بہتر ہے. خاص طور پر جو بڑے کوائنز ہیں ان کے علاوہ جو چھوٹے کوائنز ہیں جو ایک ایک گھنٹے کے اندر بالکل کریش کر کے زمیں بوس ہو جاتے ہیں، جن کو میم کوائن بھی کہتے ہیں کہ آج لانچ ہوا ایک ساتھ بڑا اور اگلے دن بالکل کچرا کباڑا ہو جاتا ہے، ایسے گھٹیا جو کوائنز ہیں ان میں تو خاص طور پر اپنی انویسٹمنٹ کی حفاظت کرتے ہوئے انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں انہی علماء کے قول پر فتوے پر عمل کرنا چاہیے جو عدم جواز کے قائل ہیں، کیونکہ یہاں پر غرر بہت زیادہ ہے، دھوکہ بہت زیادہ ہے، مارکیٹ ایک لمحے کے اندر کریش ہو کے پیسہ برباد ہو جاتا ہے. ادھر احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جو اسٹیبل کوائن ہیں جیسے USDT کا اسٹیبل کوائن ہے، اسی طرح بٹ کوائن ہے، بالکل کریش نہیں کرتا ہے، ایتھیریم ہے، اور کچھ ایسے کوائن ہیں جو باقاعدہ حکومت کی سپورٹ بھی ان کو ہوتی ہے، بڑی بیکنگ بھی پیچھے ہوتی ہے، بہت سارے ممالک نے اس کو لیگل کرنسی کے طور پر الاؤ بھی کر دیا ہے. ایسی کرپٹو کرنسی اگر خریدی جاتی ہے تو کچھ علماء نے حقوق کی بے کے تحت انہیں جائز قرار دیا ہے، تو ان کے فتوے پر عمل کر کے اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی اور یہ والی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. شیئرز مارکیٹ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ شیئر میں انویسٹ کرنا جائز ہے، اسٹاک پرچیز کرنا، شیئرز پرچیز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو دیکھیں اس میں علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ بعض وہ کمپنیز ہیں جن کا کام ہی حرام کا ہے. سود کی کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، انشورنس کی کمپنیز ہیں، شراب جوئے کی کمپنیز ہیں، حرام پروڈکٹ کی سیل کرنے والی کمپنیز ہیں، ان کے شیئرز خریدنا حرام ہے، ان کا منافع بھی حلال نہیں ہوگا. بعض دیگر وہ کمپنیز ہیں جو کاروبار حلال کرتی ہیں، یعنی ان کی انویسٹمنٹ حلال ہوتی ہے، ان کا کاروبار حلال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سود پہ قرضہ لیا ہوتا ہے اور سود وہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ڈھیر و ڈھیر سود، یا ان کی کیش ان کے پاس بہت پڑا ہوتا ہے، انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اور اس پر ان کو حرام سودی انکم مل رہی ہوتی ہے. تو ان کمپنیز کے شیئرز میں بھی انویسٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کا کاروبار تو حلال ہے، یہ حلال پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھاری بھاری سود پر قرضے لیے ہوئے ہیں، سود ادا کرتے ہیں. تو اس میں انویسٹ کرنا، اس کے اونر بننا، یہ سودی ایگریمنٹ میں بھی اونرشپ لینا ہے، جو کہ حرام اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. اسی طرح انہوں نے سود میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور سودی انکم حاصل کر رہے ہیں، ان معاہدات میں بھی شیئرز کے ذریعے شامل ہونا یہ حرام ہے. تیسری وہ کمپنی ہے جو کاروبار بھی حلال کرتی ہیں اور انہوں نے سودی لون بھی نہیں لیے ہوئے اور سودی جگہوں پہ انویسٹ کر کے انٹرسٹ انکم بھی کمانے والے نہیں ہیں. صاف ستھرا کام ہے، نہ سود میں لون لیا ہوا ہے، نہ سود میں انویسٹ کیا ہوا ہے، بالکل حلال طور پر کوئی فارماسیوٹیکل کا کام کرتا ہے، کوئی ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے، کوئی اور دیگر سروسز کا کام کرتا ہے. ایسے سارے کمپنیز کے شیئرز لینا حلال ہے، ان پہ جو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے وہ بھی حلال ہے، ان پہ جو منافع مل رہا ہے، جو کیپٹل گین مل رہا ہے شیئرز کی ویلیو بڑھنے کا، یہ والا گین بھی حلال ہے. تو تین طرح کی کمپنیز ہو گئیں، ایک وہ جن کا کاروبار ہی حرام ہے، ان کے شیئرز لینا حرام، ایک وہ کمپنیز جن کا کاروبار تو حلال ہے لیکن انہوں نے ایسے سودی معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ یا تو سود وہ بھاری بھاری دیتے ہیں یا ان کو سود کی انکم ملتی ہے، یہ بھی حرام ہے. اور تیسری وہ کمپنیز ہیں جن کا کاروبار بھی حلال اور انہوں نے سود پر نہ قرضے لیے ہوئے ہیں نہ سود پر کسی کو قرضے دے کر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ تیسری والی کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز، اس کا ڈیویڈنڈ بھی جائز اور اس کا کیپٹل گین بھی حلال ہے.